نہ جانے کتنے قیمتی لمحات سل بٹے پہ خرچ کرتی تھی، پتھر کی کھرل لے کر بیٹھتی تھی، لکڑی کا سوٹا لے کے بیٹھتی تھی، اوپر کوٹتی تھی، کتنے لمحات زندگی کے اس میں گزر جاتے تھے، چکی پیستی تھی، کتنے گھنٹے اس میں گزرتے تھے، پانی کے لیے اتنی مشکل کہ کنویں پر جا کر ڈول ڈالنا پڑتا تھا، ہینڈ پمپ پہ جا کے اس کو چلا کر پانی کھینچنا پڑتا تھا، پانی جمع کرنا پڑتا تھا۔ ذرا سوچیں اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آٹا پیسنے کے مجاہدوں سے جان چھڑائی، اللہ پاک نے سل بٹے پر مسالہ پیسنے سے جان چھڑائی، کھرل میں مسالہ کوٹنے سے جان چھڑائی، اور چولہا سلگانے سے اللہ پاک نے جان چھڑائی۔ کتنی مشقت ہوتی تھی، اور ہر موسم میں فی الفور چولہا نہیں جلتا تھا، ٹھنڈی کے موسم میں بہت مشکل سے چولہا جلتا تھا، برسات کے موسم میں ایندھن سیلا ہوا ہوتا تھا، بڑی مشکل سے چولہا جلتا تھا۔ اگر کوئی گھر میں مہمان آیا اور یہ کہہ دیا کہ ٹھہرے ذرا چائے بناتے ہیں، تو بس اتنا کہنا، اس کا مطلب یہ کہ 1 گھنٹہ کہیں نہیں گیا، 1 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا تھا۔ میں نے اپنے بچپن میں وہ سب دن دیکھے، وہ نظارے دیکھے ہیں۔ میں ایسی فیملی اور ایسے خاندان سے گزرا ہوں اور اپنا وقت گزارا ہے جس میں یہ سارے ماضی کے مجاہدات سے عورتیں دوچار ہوا کرتی تھی، اور کئی موقع پہ میں اپنی والدہ اور اپنی بہنوں کا ساتھ دیا کرتا تھا چولہے پر بیٹھ کر، اور بہت سارے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ والدہ برتن مانجا کرتی تھی اور میں ہینڈ پمپ سے پانی کھینچا کرتا تھا، کئی مرتبہ پڑوس کے دوسرے کے نل پر سے پانی لا کر ان کو دیا کرتا تھا۔ تو اگر 30 35 40 سال پہلے کے مجاہدے اب دیکھیں اور آج اللہ پاک نے جو نعمت عطا فرمائی ان کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ پہلے ہمیں اچھی طرح سے بچپن میں یاد ہے، گرمی کے میں انہی دنوں کے اندر جب ہم سویا کرتے تھے اور پسینے میں شرابور ہوتے تھے، چھوٹے سے منع ہوا کرتے تھے، تو والدہ پنکھا جلا کرتی تھی، ہم آرام سے سوتے تھے اور ماں پنکھا جلتی تھی۔ اللہ اکبر! کیا اس کو نیند نہیں آتی تھی؟ کیا وہ تھکتی نہیں تھی؟ لیکن اپنی اولاد کے لیے وہ سب کچھ قربان کرتی تھی۔ تو اللہ پاک نے ماضی میں جو مجاہدے رکھے تھے، اللہ پاک نے اس زمانے کی سہولتیں اور نعمتیں عطا فرما کے وہ سارے کے سارے مجاہدے ختم کر دیے۔ لیکن عجیب بات ہے، ان مجاہدوں کے ساتھ ماضی کی عورتیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھیں، اشراق بھی پڑھتی تھیں، اور وہ چاش بھی پڑھتی تھیں، اور اوابین بھی پڑھتی تھیں، اور وہ کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتی تھیں۔ ایسی بھی تھی جو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھتی تھی۔ تو مجاہدے زیادہ، اسباب کی قلت، محنت زیادہ، اس سب کے باوجود اعمال میں آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آج کے دور کے اندر مجاہدے کم، اسباب کی نعمتوں کی بھرمار، اور فرصت ہی فرصت، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی۔ میں جس بستی سے اس وقت مخاطب ہوں، اسی بستی میں ایک نئی خاتون کا انتقال ہوا جمعہ کے دن عصر کے بعد، جو 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ایک عورت ذات 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ قریب میں ایک گاؤں ہے کوساڑی، وہاں ایک شخص کسان تھے جو گزرے ہیں، جو یومیہ ایک قرآن پاک پڑھتے تھے، پچھلے سال جن کا انتقال ہوا۔ اسی سال چند مہینے پہلے اس عاجز کا بڑودہ ضلع کے اندر ایک گاؤں ہے ولن، وہاں جانا ہوا۔ جمعہ کی نماز سے پہلے کچھ خطاب ہوا۔ جمعہ کی نماز کے بعد ایک حافظ صاحب نے کہا کہ حضرت گھر تشریف لے چلیں، ایک بوڑھے باجی ہیں جو باتھ روم میں گر گئے، کولے کی ہڈی پر ضرب لگی ہے، ان کو چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے جانا ہے، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے تہجد کی نماز کبھی فوت نہیں ہوئی، اور بڑے جفاکش مجاہدے والے آدمی ہیں۔ جس زمانے میں ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے، کھیت جوتنے کے لیے جاتے تھے اور فجر کی اذان سے پہلے کئی بیگھہ کھیت جوت دیا کرتے تھے، اور معمول یہ تھا کہ یومیہ 550 سے 600 رکعت نفل پڑھا کرتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد ان کو چیک اپ کے لیے لے جائیں گے تو
پہلے آپ گھر پہ چلے ان کو دعا دے دیں اور اس کے بعد ان کو ہاسپٹل لے جائیں گے۔ میں نے کہا کتابوں میں پڑھا تھا اس طرح کی نفلیں پڑھنے والے لوگ گزرے ہیں، پہلی بار سن رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسے رہے ہیں، جلدی چلو ان کی زیارت کر لیں۔ جب زیارت کے لیے گئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمانے لگے کہ میں گر گیا ہوں، معذور ہو گیا ہوں، تکلیف ہو گئی ہے، میرا کچھ رکعتیں پڑھنے کا معمول تھا، اب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا بالکل فکر نہ کریں چچا، اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 550 سے 600 نفلیں پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھتے تھے، اب اللہ رب العزت بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے دیکھنا چاہیں گے، تو مرضی تو اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے، حکم تو اللہ کا چلتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کو دیکھنا چاہیں گے۔ تو ان کو قدر اطمینان ہوا۔ تو دیکھیے یہ کتابوں میں پڑھی ہوئی باتیں نہیں سنا رہا، بلکہ یہ آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ اس زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسی خواتین گزری ہیں جو 10 پارے یومیہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ پالنپور کے علاقے میں ہماری ایک متعلقہ مریدہ کا انتقال ہوا، ماضی قریب میں، شاید مہینہ بھی نہیں گزرا، یومیہ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا معمول تھا، چاشت و اشراق کا معمول تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آج بھی کرنے والوں کو اور کوشش کرنے والے اور دعا کرنے والوں کو یہ توفیقیں دے رکھی ہیں۔ اس لیے میرے بہنوں، بالخصوص میں اس وقت جو خطاب کرتا ہوں اپنی ماں بہنوں کو مخاطب کر کے کرتا ہوں، اس میں بہت سے حضرات بھی ہوتے ہیں جو ان باتوں کو سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے، نہیں، مرد حضرات بھی اگر اس میں شرکت کرتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں تو یہ باتیں نفع سے خالی نہیں ہوں گی۔ اکابر مشائخ کی بہت سی باتیں نقل کی جاتی ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آج 13 رمضان مبارک ہے، 13واں روزہ ہے رمضان مبارک کا۔ دیکھیے نصف ہونے میں اب کوئی کسر باقی نہیں رہی، ایک عشرہ رحمت کا پہلے چلا گیا، مغفرت کا عشرہ ہو رہا ہے، وہ بھی نصف ہونے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پیارے اللہ اس سال کا رمضان ہماری زندگی کا حسین رمضان بنا دیجیے۔ اللہ جی اس رمضان میں ہمیں ایسی ایسی توفیق عطا فرما دیجیے جن توفیق سے ہم ماضی میں محروم رہے۔ اللہ جی ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دیکھو جب تک ماں بہنیں اور گھر کے بڑے حضرات خود اعمال پہ کھڑے نہیں ہوں گے، نہ ہم کسی پھوٹے منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تم نیک اعمال کرو، اس لیے کہ بچے اگرچہ بچے ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ فہم تو دی ہوتی ہے، وہ اتنی بات تو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں تو کہتے ہیں لیکن خود کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے چھوٹے بچے اگر بڑے ماں باپ ان کو رعب سے کہہ دیں کوئی بات کیسا کرو، نماز پڑھنے جاؤ، تو وہ کہتے تو کچھ نہیں ہے، سہم جاتی ہیں، رعب کھا جاتے ہیں اور وہ نماز کے لیے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا نفس اور ان کا باطن انکار کرتا ہے کہ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، خود تو دنیا بھر کی بکواس کرتے ہیں، خود تو دنیا کے لایانی کاموں میں لگے رہتے ہیں، خود تو کھیل اور گیم میں لگے رہتے ہیں، خود تو دوست احباب کے ساتھ گپے شپے کرتے ہیں، خود تو بیڑی اور سگریٹ میں لگے رہتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جاؤ نماز کے لیے۔ تو بچے چاہے اس وقت نہ کہیں تو روک کھا جاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اس بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو خود نہیں کرتے ہمیں کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود باعمل بنے۔ جو آدمی باعمل ہوتا ہے اس کی نصیحت میں اللہ رب العزت نے ایک تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ واقعہ مشہور ہے، ایک خاتون اپنے ننھے سے بچے کو لے کر بہت لمبا سفر کر کے ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس پہنچی اور پردے میں آڑ میں کھڑے ہو کر ان سے کہا، حضرت یہ میرا بچہ ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے اور بہت کثرت سے میٹھا کھانا یہ مضر صحت ہے، آپ اس کو نصیحت فرما دیں، آپ اس کو نصیحت فرما دیں۔ جب یہ بات کہی تو بزرگ نے فرمایا کہ آپ 3 دن کے بعد اس کو لے کر آئیں۔ تو ٹھیک ہے حضرت۔ اب یہ لمبا سفر کر کے گئی تھی، تھک ہار کے لمبا سفر کر کے واپس آ گئی، 3 دن کے بعد پھر لمبا سفر کر کے گئی اور پھر کہا، حضرت آپ نے فرمایا تھا 3 دن پہلے میں آئی تھی بچے کو لے کر اور فرمایا تھا، میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ میرا بچہ میٹھا کثرت سے کھاتا ہے
اور کثرت سے میٹھا کھانا یہ مضر صحت ہے. بچہ مانتا نہیں ہے، آپ نصیحت فرما دیں. تو آپ نے فرمایا تھا آپ 3 دن کے بعد اس کو لے کر آئیں. تو میں 3 دن کے بعد پھر تھکی ہاری لے کر آئی ہوں. اب کیا حکم ہے؟ حضرت نے بچے کو سامنے بٹھایا، کہا بیٹا میٹھا نہ کھایا کریں، یہ مضر صحت ہے. بس اتنا کہا اور اس خاتون کو کہا کہ لے کر جائیں. اب وہ خاتون تھوڑا تیش میں آ گئی، کہنے لگی حضرت یہ بات تو آپ 3 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے. میں اتنی دور سے چل کر آئی تھی آپ کے پاس اور تھک ہار کے پھر گئی اور پھر چل کر آئی ہوں. اتنی میں نے مشقت برداشت کی. میں تو سمجھتی تھی آپ کوئی تعویذ لکھ کر دیں گے، کوئی وظیفہ پڑھیں گے اس کو بٹھا کر، اور آپ نے یہ 3 جملے فرمائے. یہ 2 جملے آپ میں بات پوری کر دی. یہ بات تو آپ اس وقت بھی کہہ سکتے تھے. تو بزرگ نے فرمایا بڑی بھی برا مت مانو. اصل میں جب یہ میرے پاس آئے تھے، جب آپ ان کو لے کر میرے پاس آئی تھی اور یہ شکایت کی تھی کہ یہ میٹھا کثرت سے کھاتا ہے اور کثرت سے میٹھا کھانا مضر صحت ہے، میں خود اس وقت کثرت سے میٹھا کھاتا تھا. جب آپ کو میں نے روانہ کر دیا اس کے بعد میں نے اللہ سے دعا کرنی شروع کی، پیارے اللہ میں میٹھے سے پرہیز کرتا ہوں، میرے پیارے اللہ مجھے میرے لیے بچنا آسان فرما دیجئے اور اس کے کثرت سے میٹھا کھانے کی برائی میرے دل میں بٹھا دیجئے. میں 3 دن تک مسلسل دعا کرتا رہا اور پرہیز کرتا رہا. اب میں نے نصیحت کی اس لیے کہ بد پرہیز آدمی کی نصیحت پر میں تاثیر نہیں ہوا کرتی. اب میں نے یہ بات کہی ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ پاک نے میری اس گفتگو میں ضرور تاثیر ڈال دی ہوگی. تو دیکھیے جو بندی باعمل ہوتے ہیں، جب وہ کوئی بات کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس بات میں تاثیر رکھتے ہیں، اس بات میں تاثیر رکھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم باعمل بنیں، قرآن پاک کثرت سے پڑھیں. پورا سال گزر جاتا ہے، ایک قرآن پاک پورا نہیں کرتے. رمضان مبارک کے مبارک لمحات گزرتے جا رہے ہیں اور ابھی تک بہت سے لوگوں کا ایک قرآن پاک بھی پورا نہیں ہوا. اصل میں ترتیب بنائیں گے تو کوئی ترتیب بنے گی، اور ترتیب نہیں بنائیں گے تو یاد رکھنا بربادی کی ترتیب تو بنی ہوئی ہے. کسی کام کے بنانے کی ترتیب بنانی پڑتی ہے اور بربادی کی ترتیب بنانی نہیں پڑتی، وہ تو بنی ہوئی تیاری ہے. میں کئی مرتبہ اپنے دوست احباب کی محفل میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ عمرے پر اور حج پر جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگاتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، اور یہ بہت پرائم ٹائم ہوتا ہے، بہت مبارک وقت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے. صفا مروہ کے درمیان بندہ صحیح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ قبول فرماتے ہیں. حالانکہ صفا مروہ اور طواف کے لیے کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے، لیکن میں جب طواف کے ساتھ چکر لگاتا ہوں تو ایک خاص ترتیب کے ساتھ دعا مانگتا ہوں. وہ بات سمجھانے کے لیے اس ترتیب کو میں آج بیان کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ میں جس ترتیب سے طواف کے اندر دعا مانگتا ہوں یہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس ترتیب سے مجھے خود نفع ہوتا ہے، اس لیے اپنے نفع کی بات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو موقع عطا فرمائے اور اس ترتیب کو اپنائیں تو انشاءاللہ نفع ہوگا. آزما کے دیکھ لیں. پہلا چکر جب کعبۃ اللہ کا ہم لگاتے ہیں تو پورے چکر کے اندر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ میری توبہ، اللہ معاف کر دیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے پیارے اللہ کہاں یہ حرم پاک، کہاں ہمارا وجود ناپاک، کہ اللہ آپ اپنے فضل سے اس حرم کی زمین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے پیارے اللہ آج میں آپ سے سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. پورے چکر استغفار، پہلا چکر. دوسرا چکر مکمل درود شریف، اس لیے کہ جس پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم اس زمین تک پہنچے ہیں، ہمیں ایمان ملا، ہمیں اسلام ملا، تو ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم کم از کم درود شریف کا تحفہ تو بھیجیں. تو پورے چکر میں درود شریف 2 ہو گئے. تیسرے چکر میں پورے چکر میں صرف اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں
کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ اپنا مقرب بندہ بنا، اللہ اولیاء کرام کے سردار بنا، اللہ ولیوں کے سردار بنا، میرے پیارے اللہ رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، یا اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، پورے چکر میں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے۔ اگر مضمون ختم ہو جائے تو پھر سے ریپیٹ کرنا شروع کریں، 3 چکر ہو گئے۔ چوتھے چکر میں جو اپنے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کے لیے مانگیں، مثلا ماں اور باپ، بھائی اور بہن، بیوی اور بچے، یہ سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں، تو چوتھے چکر میں ان کے لیے، اور 5ویں چکر میں پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری امت مسلمہ۔ اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما، عزت رفتہ عطا فرما، یا اللہ امت کو توفیق عمل عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کو معاف کر دیجیے۔ تو 5ویں چکر میں پوری امت کے لیے، 6ٹھے چکر میں پھر درود شریف، اور 7ویں چکر میں پھر استغفار۔ اب اس کو خلاصے کے طور پر یوں سمجھیں، شروع کے 2 اور آخر کے 2، تو شروع کے 2 میں استغفار اور درود شریف، آخر کے 2 میں درود شریف اور استغفار۔ سب سے پہلے میں استغفار، سب سے آخر میں استغفار، سب سے پہلے کے بعد درود شریف، سب سے آخر سے پہلے درود شریف۔ تو اول آخر کے 2 2 4 یہ استغفار اور درود شریف کے خاص ہو گئے۔ بیچ کے بچے 3، ایک اپنے لیے، ایک اپنے قریبی ماں باپ، بیوی بچے بھائی بہنوں کے لیے، اور ایک پوری امت کے لیے۔ اب اگر ہم ٹارگیٹ بنا کر اس میں کچھ مانگیں گے تو انشاءاللہ پورا اصول پائیں گے، اور اگر ہم کچھ مانگیں گے نہیں اور کوئی ترتیب بنائیں گے نہیں تو یاد رکھنا یہی پتہ نہیں چلتا کہ چکر کون سا چل رہا ہے، آدمی چکرا جاتا ہے کہ پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، 5واں ہے، 6واں یا 7واں، یہی پتہ نہیں چلتا چکر کون سا ہے اور کیا مانگا اور کیا چھوڑا۔ اگر پہلے سے طے کر لیں گے تو انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا کہ پیارے اللہ، ہم نے کعبۃ اللہ پر آنے کی حسرت تھی، کعبۃ اللہ کے پاس آنے کی حسرت تھی، اور یہاں آ کر کچھ حسرتیں تھی دل میں کہ ہم وہاں مانگیں گے، میرے پیارے اللہ آپ نے کچھ مانگنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ٹھیک اسی طرح ہم رمضان مبارک کے مہینے میں اگر کچھ ترتیب بنائیں گے تو کچھ ترتیب بنے گی، اور ترتیب نہیں بنائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم سحری کھاتے کے ساتھ ہی اب فجر کی جیسے سحری بند ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو فوراً ہم نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھے رہیں، قرآن پاک پہلے سے رحل کے اوپر رکھ کر قریب میں ہی رکھ لیں تاکہ اٹھنے کی زحمت نہ ہو، فوراً ہاتھ بڑھایا، قرآن پاک اٹھایا اور تلاوت کرنی شروع کر دی، کم از کم ایک پارہ نشاط کے ساتھ، کیونکہ ابھی بھوک بھی نہیں ہے، ابھی کھایا ہے، ابھی پانی پیا ہے، نشاط بھی ہے، تو ایک پارہ تو تلاوت کر ہی سکتے ہیں، پھر آرام کر لیں۔ اسی طرح ظہر کا وقت ہو تو ظہر کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی مصلی کے قریب ہی قرآن پاک رکھیں، تو نماز کے بعد سلام پھیرتے کے ساتھ ہی یہ سنت ادا کرنے کے بعد فوراً ہاتھ بڑھایا، قرآن پاک اٹھایا، آدھا پارہ پاؤ پارہ تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا بھی اگر ہم کریں تو یہ تو ایک پارہ آدھا پارہ میں نے بہت بتا دیا، ہر نماز کے ساتھ اگر 2 صفحے بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو بہت ہی ایزیلی، آسانی کے ساتھ ایک پارہ تو آسانی کے ساتھ ہو ہی جائے گا، اور پورے رمضان مبارک میں ایک قرآن پاک تو عافیت کے ساتھ اللہ پاک پورا کرا دیں گے۔ ہونے تو زیادہ چاہیے لیکن ایک پارہ تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن غفلت اس درجے ہے کہ اس طرف ہماری نظام بنانے، ترتیب بنانے کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے جو دن بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچے ہوئے دنوں کو، گزرے ہوئے دنوں کو کفارہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان ایام کو